السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی مسجد کے باہر ہیں گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، پروگرام ہوا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ نہیں ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی، وہ عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کریں، ہم میں سے جو محتاج ہیں اے اللہ ان کی حاجت کو پوری کریں، اور ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کو پوری کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، یہ جو مجلس ہے جس میں آپ تشریف فرما ہے، یہ اصل میں اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا آغاز ہم نے بہت دنوں پہلے کیا تھا۔ اصل موضوع تھا فضائل القرآن کو لے کر، قرآن کی سورتوں کی فضیلتیں۔ اس تعلق سے ہم نے اس سیریز کا آغاز کیا۔ اصل میں یہ جو قرآن کی سورتیں ہیں، ان کی جو فضیلتیں ہیں، انہیں لے کر ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط سلط باتیں مشہور ہیں۔ کوئی کچھ صورت کو لے کے کہتا ہے کہ آپ اتنی مرتبہ اسے پڑھ لیجئے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں صورت پڑھ لیجئے، فلاں پڑھ لیجئے۔ تو اس موضوع کے متعلق ضعیف اور کمزور روایتوں کی کوئی کمی نہیں، بھرمار ہے۔ تو اس لیے ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ اس موضوع پر جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ہے نا، جو روایتیں ثابت ہیں انہیں سامنے لایا جائے، اور اسے اس اعتبار سے ایک مکمل سیٹ بنا دیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر ان چیزوں کو سن کر وہ مغالطہ جو ہوتا ہے، جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، بہت ساری صورتوں کی فضیلتیں ہم سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں جن صورتوں کے بارے میں ہم فضیلت سننے والے ہیں، ان میں سب سے پہلے سورہ زخرف ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ محمد ہے۔ ان صورتوں کے بارے میں ایک ایک روایتیں، صحیح روایتیں آئی ہیں۔ چلیے ان روایتوں کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ زخرف کے تعلق سے یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کی تلاوت ممبر پہ کرتے ہوئے سنا، خاص طور پر ایک آیت وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر میں سنا۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تو اس صورت کے تعلق سے اس آیت کے بارے میں ایک حدیث، صحیح حدیث آئی ہے۔ اس کے علاوہ ساری باتیں ضعیف روایتوں میں اس کی بھرمار ہے۔ صحیح روایت یہی ہے جو آپ سن رہے ہیں۔
اچھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر میں اس آیت کی تلاوت کی، اس کی بھی کچھ خوبی ہونی چاہیے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، لوگوں نے پکارا، جہنم میں جہنمیوں نے پکارا، کہا اے مالک، اللہ سے کہیں کہ ہمارا معاملہ درست کر دیں، ہمارے حق میں فیصلہ سنائیں۔ یعنی جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے انہیں یہ امید ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دن انہیں جہنم سے نکالے گا، تو وہ چیخ چیخ کر جہنم کے اس داروغہ جن کا نام مالک ہے انہیں پکاریں گے، کہیں گے کہ اے مالک، آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمارے معاملات کو اس کے حق میں جلدی فیصلہ سنائیں۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ جہنم کے جو داروغہ ہیں جنہیں مالک کہا جاتا ہے، ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے ذمہ دار فرشتے ہیں جن کا نام رضوان ہے، اور جہنم کے ذمہ دار ایک فرشتے ہیں جن کا نام ہے مالک۔ اور یہ جو مالک ہے یہ جہنم میں جتنے بھی عذابیں ہوتی ہیں، جتنی بھی اذیتیں ہوتی ہیں، جہنم میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ساری ایکٹیویٹیز ان کی نگرانی میں ہوتی ہے نا۔ یہی سمجھیے کہ یہ پورے جہنم کے ہیڈ ہیں، اور ان کے ماتحت ایک 19 فرشتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ یہ جو جہنم ہیں ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے مضبوط، تندخو، سخت فرشتوں کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں جانتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پر عمل کر کے نکل جاتے ہیں۔ ایسے مضبوط سخت فرشتوں کو ہم نے جہنم کی ذمہ داری دی ہے نا۔ ان فرشتوں کا ذکر ہے نا قرآن میں ایک دوسری جگہ آیا جس میں اللہ نے اس گروپ کا نام کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا انہیں الزبانیہ کہا جاتا ہے۔ سورہ علق میں یہ جو فرشتے ہیں جہنم کے ذمہ داروں میں سے ہے نا، ان کے اس گروپ کا نام بھی آیا ہے زبانیہ، ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکین سے کہتا ہے کہ مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف یہ مورچہ باندھ رکھا تھا کہ جب بھی مسلمانوں کو ڈرانا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہم ہمارے لوگوں کو لے کر آئیں گے، ہمارے جو ہے نادی جو ہے ہمارا جو کلب ہے وہاں کے لوگوں کو لائیں گے، ہم تمہیں ماریں گے۔ یہ مسلمانوں کو کہہ کہہ کے ڈرا رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مشرکین کو دیکھ کر کہا کہ اچھا تمہارے لوگوں کو بلا رہے ہو، ہم زبانیہ لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے کہا سندعو الزبانیہ، تمہارے لوگوں کو لاؤ، ہم زبانیہ لے کر آتے ہیں۔ تو زبانیہ کون ہیں؟ یہ جہنم کے وہ فرشتے ہیں جنہیں جہنم کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو ان کی تعداد کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے، علیہا 19، ہم نے جہنم کے جو ذمہ دار فرشتوں کو بنایا ہے ان کی تعداد 19 کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعداد 19 کا ذکر کیا، یعنی 19 ایسے فرشتے ہیں جو جہنم کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو ان 19 فرشتوں کا یہ جو گروپ ہے اسی کا نام زبانیہ ہے، اور ان 19 فرشتوں کے ذمہ دار ہے مالک علیہ السلام، مالک علیہ السلام۔ اور ان جو بزرگ فرشتے ہیں ان کے جو ذمہ دار مالک ہیں انہیں جہنمی پکاریں گے، جس کا ذکر سورہ زخرف میں ہے، جس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ وہ چیخ کر کہیں گے، بل بلائیں گے، تڑپیں گے، کہیں گے کہ اے مالک، اے مالک، اللہ سے کہیں کہ ہمارے معاملے کو اس کے حق میں فیصلہ سنائیں، اللہ سے کہیں کہ ہمارے معاملے کے فیصلے سنائیں۔ اور پتہ ہے مالک کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اخسو قال انکم ماکثون، تم ہے نا اسی میں سڑتے رہو گے، اسی جہنم میں تڑپتے رہو گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو اللہ کی حکم کی تعمیل کا جذبہ ایسے ڈالا ہوا ہے کہ وہ بندوں کی چیخ پکار سے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہاں رحم ہے، کرم، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ کا حکم ہو جائے اسے کر گزرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں اس آیت کی تلاوت آپ نے کی ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اس روایت کو سن لیجئے گا سورہ دخان کے تعلق سے۔ عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ دخان کی تلاوت کرتے ہوئے میں نے سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کی تلاوت مغرب کی نماز میں کی ہے، اور یہ روایت نسائی میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے سورہ محمد کے تعلق سے ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ محمد کی تلاوت کرتی ہوئی میں نے سنی۔
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ محمد کی تلاوت کرتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ تو زخرف کا ذکر آپ نے سنا، دخان کا آپ نے ذکر سنا، سورہ محمد کا ذکر سنا۔ دیکھیے اگر آپ ضعیف روایتوں میں جائیں گے، موضوع روایتوں میں جائیں گے تو بھرمار ہوگی۔ میں نے آپ کو بارہا کہا ہے، یہ جو فضائل القرآن کا جو موضوع ہے، اس میں بہت زیادہ ضعیف کمزور موضوع روایتیں لوگوں نے جان بوجھ کے گھڑے ہیں۔ احادیث کو گھڑا جاتا ہے، اور خاص طور پر باطل افکار کے لوگ، باطل سوچ رکھنے والے جب اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے ساری کوشش کی کہ اپنے باطل سوچوں کو احادیث کے ذریعے سے انہیں پروموٹ کیا جائے، تو ان لوگوں نے احادیث کو گھڑا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ فضائل القرآن کی تعلق سے جو روایتیں آئی ہیں، کمزور اور موضوع روایتیں آئی ہیں، انہیں گھڑنے میں نیک لوگوں کا بھی ہاتھ ہے۔ نیک لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ احادیث میں، فقہ کے معاملات میں بزی ہیں، تو لوگوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، تو انہوں نے اپنے من سے بعض روایتوں کو گھڑ کے لوگوں میں اس کی ترویج کر ڈالی۔ کہا کہ دیکھو بھائی قرآن کے بارے میں یہ آیا ہے، یہ آیا ہے، یہ ہے، تاکہ لوگ آئیں اس قرآن کی تلاوت کریں۔ ایسا بھی تاریخ میں ہمارے ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جس سورت کی فضیلت آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں وہ ہے سورۃ الفتح۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ وہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں سواری میں آگے بڑھ رہے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، کچھ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا، جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ عمر بن خطاب نے کچھ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، نظر انداز کیا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، اور انہوں نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت میں نے ستا دیا ہے، بار بار میں نے سوال پوچھ پوچھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پریشان کر دیا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہہ کے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ سوچ آ رہی تھی کہ کہیں میری اس غیر ضروری اصرار کی وجہ سے، یعنی غیر ضروری میں نے جو انسسٹ جو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پوچھ پوچھ کے، کہیں اس تعلق سے قرآن تو نازل نہ ہو جائیں، کہیں قرآن میں میرے بارے میں کچھ نہ نازل ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں اسی خوف میں تھا، پیچھے سے ایک آواز آئی اور اس آواز نے میرا نام پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحب بلا رہے تھے مجھے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو دیکھ کر کہا کہ اے عمر، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی بہترین خوشخبری سنائی ہے، ایسی خوشخبری سنائی ہے، ایسی خوشخبری سنائی ہے جس کی وجہ سے، یعنی ایسی خوشخبری جو میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ دنیا میں جتنی بھی خواہشات ہیں، سب خواہشات میں سب سے زیادہ میری نظر میں سب سے محبوب ترین ایک صورت اللہ نے نازل فرمائی۔ عمر بن خطاب نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ سورہ فتح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ یہ ساری روایت ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ان آیتوں کو سنا وہ بھی کافی خوش ہو گئے۔ اچھا، یہ جو واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، یعنی انہوں نے 3 مرتبہ پوچھا اور تینوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، تو یہ انوکھا مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ عام طور پر عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں سے ہیں، ان کے سوالات کے جوابات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، لیکن اس بار ہو کیا گیا تھا؟ اصل میں یہ حدیث جو ہے صلح حدیبیہ کی زمانے کی حدیث ہے۔ صلح حدیبیہ ایک ایسا واقعہ ہے جو 7 ہجری میں پیش آیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ہم اس بار عمرے کے لیے جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ بھگ 1500 سے زیادہ کی تعداد تیار ہو گئی عمرہ کرنے کے لیے، اور پہنچے، لیکن مشرکین نے روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اس بار حج عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پھر اپنے کنڈیشنز سنائے، اور ان کنڈیشنز ظاہری طور پر ایسے تھے جنہیں قبول کریں گے تو آپ اپنے آپ کو کمزور ثابت کریں گے، ہے نا، آپ کے لیے ظاہری طور پر تھوڑی بہت اس میں ہیوملیشن نظر آ رہی تھی۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر ڈالی، بحث کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو کنڈیشنز ہے یہ کیا بات ہے کہ ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس کریں گے، ہمارا آدمی ان کے پاس گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے، یہ کیسی بات ہے؟
یہ شرط کیسے ہم قبول کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، ہم حالت احرام میں ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں، ان لوگوں کو کیا حق بنتا ہے کہ یہ ہمیں کعبے سے روکے، حرم سے روکے؟ تو ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 کنڈیشنز کو ایسے مان لیے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماننا عمر بن خطاب کو پسند نہیں آیا، تو انہوں نے بحث کر ڈالی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے مقبول نہیں ہے۔ تو جب بات انہوں نے گرم بحث کر ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے کہ ایک قسم کی مایوسی ہوئی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے تھوڑی دیر کے لیے بات چیت نہیں کی، اور عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بعد پھر ابوبکر صدیق کے پاس گئے، اور ابوبکر صدیق کا بھی وہی رویہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے شروط ہیں، آپ نے کیسے مان لیا؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہم ماننا ہی پڑے گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ جو شروط تھے ان کو قبول کرنے میں ان کے لیے دقت ہو رہی تھی، اور بعد میں جب اس کا انہیں شدت سے احساس ہوا، دل کی گہرائی سے احساس ہوا کہ بھائی میں نے کیسی غلطی کر ڈالی، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کچھ کہہ دیا تو مخالفت کرنے کی کہاں سے گنجائش پیدا ہوتی ہے؟ مخالفت کرنے کے لیے ہم آخر ہوتے کون ہیں؟ تو عمر بن خطاب کو اس فکر نے خوب کھایا، اور یہ ساری زندگی سوچتے رہے، اور انہوں نے ڈھیر سارے مرتبہ توبہ کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے یہ کہہ دیا کہ جن کنڈیشنز کو آپ نے حدیبیہ کے میدان میں مانا تھا، یہ کنڈیشنز آپ کے لیے کھلی جیت ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کے لیے بہترین جیت کا انتظام کیا ہے، کھلم کھلا جیت ہے آپ کی۔ ظاہری طور پر کنڈیشن مان کے مسلمان واپس آ رہے ہیں، اور اسی موقع پر پہلی مرتبہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت کترات محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی احرام اتار دو، ہم کو واپس جانا ہے۔ کسی صحابی نے اتارا نہیں، سب ششدر رہ گئے، کھڑ کے سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہو کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جائیں، آپ احرام اتاریں، آپ کو دیکھ کے سارے لوگ احرام اتار دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتارا، اور اس کے بعد روزہ توڑا تو سبوں نے احرام اتارا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ ایک کیفیت سے گزر رہے تھے، وہ پوری امید لے کر آئے تھے کہ جائیں گے حرم میں، عمرہ کریں گے، اپنے ملک میں جائیں گے، اپنے لوگوں کو دیکھیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنڈیشنز کو مان لیا تو بہت سارے لوگوں کو بے قراری ہوئی۔ تو یہاں پر عمر بن خطاب کے ساتھ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کے سوالات کے جوابات نہیں دیے، اور بعد میں عمر بن خطاب کو بلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا نازل ہونے کی خوشخبری سنائی، کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمارے ان کنڈیشنز کو ماننے کے بارے میں کہا کہ ہم نے تمہیں کھلی جیت دی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ تو یہ صورت کے تعلق سے یہ فضیلت آئی ہے۔ اچھا، اس تعلق سے یہ روایت بھی سن لیجیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یہ صورت نازل ہوئی تو ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے ہنیئا مریئا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مبارکبادی ہو، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مبارکبادی ہو، کیونکہ اللہ نے اس آیت کے بعد بہت بڑی بات کہہ ڈالی۔ اللہ نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے، اور تمہیں سیدھے راستے میں ڈال دے، اور تمہاری سب سے مضبوط ترین مدد کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کی بشارت سنائی گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے صحابہ نے جب آیت پڑھی تو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے لگے، کہا کہ آپ کے لیے مبارکبادی ہو، آپ کے لیے مبارکبادی ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اتنی بڑی بات کہہ ڈالی۔ تو آپ کو اس چیز سے یہ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں وہ سیناریو پیدا ہو گیا ہوگا کہ کیسے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے، قرآن کے آیتوں کے نازل کا انتظار، قرآن کے آیتوں کو قبول کرنا اور انہیں اس پر غور و خوض کرنا، اسے اپنی زندگی سے جوڑ کر رکھنا، قرآن کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا۔ اس واقعے سے آپ کے ذہن میں دیکھیے آیت نازل ہوئی، مبارکباد دے رہے ہیں،
یعنی آیتوں کو سمجھ رہے ہیں اور آیتوں کے ساتھ بھرپور طور پر انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دینے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند دنوں کے بعد اسی صورت میں ایک دوسری آیت کو نازل کی، جس میں اللہ نے کہا لِيُدْخِلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ اللہ نے کہا کہ مومنین مرد اور مومنین عورتوں کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتا ہے اور انہیں جنت میں ڈالتا ہے جس کے نیچے نہریں دوڑ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے مومنین کو بھی مبارکباد سنا دی۔ یہ ساری باتیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہو گیا سورۃ الفتح کے بارے میں فضیلت باتیں۔ اسی طریقے سے ہم سورہ قاف کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ سورہ قاف کے دیکھیے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور سورہ قاف اور سورہ قمر عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ قاف اور سورہ قمر عیدین کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیے سورہ قاف کے تعلق سے روایت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں عام طور پر سورہ قاف پڑھا کرتے تھے۔ قاف والقرآن ذی الذکر، یہ جو سورت ہے 1.5 صفحے کا ہے، ایسی صورت ہے آدمی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جمعے میں، عیدین میں، فجر کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورت آپ آیت پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اکبر، جو لوگ اس زبان کو سمجھتے ہیں ان آیتوں کو سننے کے بعد انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ممکن ہی نہیں۔ آدمی سننے کے بعد ان آیتوں کا گرویدہ نہ ہو جائے، ان آیتوں کا غلام نہ ہو جائے، یہ آیت انہیں اندر سے ہلا نہ دے، ممکن نہیں۔ ایسی بہترین صورت ہے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو عربی زبان میں قرآن سمجھنے کی توفیق بخشے۔ دیکھیے قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے قرآن سے کیسے اثر لیتے ہیں۔ قطبہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاف کی تلاوت شروع کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں رکے وَالنَّخْلِ بَاسِقَاتٌ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، یہ جو آیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے پاس رکے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور قرآن کے الفاظ، اللہ اکبر کیا کہنا، اور تاثر کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ آدمی تصور کرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسا ماحول رہا ہوگا۔ صاحب قرآن پڑھ رہا ہے، وہ تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے صحابہ کی مقدس جماعت قرآن کو سن رہی ہے، اور سبھوں کے دلوں میں قرآن کا ایسا اثر، اور سبھوں کو اللہ کا کلام سمجھ میں آ رہا ہے اور اثر لے رہے ہیں۔ دیکھیے صحابی کہتے ہیں، قطبہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں ان آیتوں میں ایسا کھو گیا اور آیتوں سے مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں ان آیتوں کو بار بار پڑھ رہا تھا، اور دل میں، حالانکہ امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے، لیکن آیتوں کی تاثیر اتنی کہ میں دل میں وَالنَّخْلِ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، یہ میں اسے بار بار دہرا رہا ہوں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورت ختم کر ڈالی اور رکوع میں چلے گئے۔ تو میں کہتے ہیں کہ میں تو گم ہی ہو گیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی خوبصورتی، الفاظ کی خوبصورتی، اور وہ ان میں جو معنی بیان کیے گئے ان معنوں کی خوبصورتی اس میں کھو گیا ایسا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورت کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، رکوع میں چلے گئے۔ تو اللہ اکبر عزیز ساتھیو، قرآن کا ایسا ہی اثر ہونا چاہیے، قرآن کا اثر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آدمی جب قرآن پڑھے، جسے کہا جاتا ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت آپ کے اندر وہ تاثر پیدا ہو تو اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ قرآن سیدھے آپ سے بات کر رہا ہے، سیدھے قرآن آپ سے گفتگو کر رہا ہے، کسی اور سے نہیں، کسی کفار یا مشرکین یا دوسرے لوگوں سے نہیں۔ قرآن سیدھے آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ سے بات چیت کر رہا ہے، یہ سوچیے آپ۔ نمبر 2، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔
ساتوں آسمان زمین کا رب، جس کی عظمت، جس کی خلاقیت، جس کی رزاقیت کا کوئی حد نہیں، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اور یہ عظیم رب، یہ عظیم اللہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے. یہ دو چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے دل ہی دل میں سوچ لینا چاہیے، تاکہ آپ کے دل میں وہ جذبہ اور وہ تیقظ، وہ تنبہ پیدا ہو، یعنی آپ کے اندر وہ بیدار ہونے کا وہ جذبہ پیدا ہو. سبحان اللہ. تو قرآن سے تاثر حاصل کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہوا کرتا تھا. اسی لیے صحابہ کی جو جماعت ہے مقدس کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن تھا. یہ اکثر و بیشتر لوگ صاحب قرآن تھے. قرآن پڑھنا، اوڑھنا، بچھونا تھا ان کا. ابھی دیکھیے اس روایت کو سنیے گا. ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، میں نے اخذت قاف من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ وهو یقرأ بها علی المنبر کل جمعہ. ام ہشام رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے براہ راست من فی رسول اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے میں نے اس صورت کو یاد کیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں کھڑے ہو کے جمعے کے موقع پر اس صورت کی تلاوت کرتے تھے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے لمبے چوڑے مختلف موضوعات ہے نا ایسے نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے مختصر ہوتے تھے 15-20 منٹ کے. ان میں عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. لیکن ہماری قوم چونکہ قرآن نہیں سمجھتی، ہماری قوم دین کے اثاثے سے کتنی دور ہے، دین کی بنیادوں سے کتنی دور ہے. دیکھیے وہ صحابہ کی جماعت تھی، انہیں قرآن سمجھ میں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. سورہ قاف ام ہشام کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیدھے میں نے اس سورت کو یاد کیا ہے. اللہ اکبر. میں نے اس سورت کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا جمعے کے دن اسے پڑھا کرتے تھے. اور مزید دوسری بات میں دیکھیے کہتے ہیں لقد كانت تنورنا وتنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدا. کہتی ہیں ایکسٹرا انفارمیشن ایڈ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں رہا کرتے تھے، قریب رہا کرتے تھے، ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی تنور ہوتا تھا. تنور کہتے ہیں جسے فرنس کہتے ہیں نا، اوون جیسا مٹی کا ہوتا تھا جس میں روٹیاں سیکی جاتی تھی، روٹیوں کو سیکتے تھے، اسے کہتے ہیں تنور. کہتی ہیں کہ ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی ہوتا تھا، کامن جگہ ہوتا تھا. ہم دو ہے نا لگ بھگ 2 سال تک 1.5 سال تک ایک ہی تنور استعمال کرتے تھے. اور کہتی ہے کہ اسی دوران جب بھی جمعے کا موقع آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں ٹھہر کر اس صورت کی تلاوت کرتے تو میں ان صورتوں کو سن کے یاد کر لیتی تھی. اللہ اکبر. تو اب اندازہ لگائیے گا سننے کے بعد چیز یاد ہو گئی تو کیسا ذہن رہا ہوگا اور کیسی لگاؤ رہی ہوگی زبان کو لے کر. چونکہ عرب تھے، ان کے پاس زبان کو لے کر غیر معمولی لگاؤ تھا. عربی زبان اوڑھنا بچھونا تھا، ان کے پاس کوئی دوسرا مشغلہ نہیں تھا. ان کے ملک بڑے بڑے نہیں تھے، یہ ویل ڈیولپ کنٹریز میں نہیں رہتے تھے. ان کی زندگی خانہ بدوش تھی، صحرا میں رہتے تھے. ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر کوئی چیز تھی تو وہ تھی شعر و شاعری، زبان دانی. یہی ان کے لیے اوڑھنا بچھونا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی کی اس مناسبت سے قرآن نازل کیا، ایسی زبان میں نازل کیا کہ انہوں نے اپنی شعر و شاعری چھوڑی، سیدھے قرآن کو پکڑ لیا. کہا کہ اس میں جو خوبصورتی، اس میں جو جمال ہے کہیں اور نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ جب جذبہ ہوتا ہے تو ایک مرتبہ سننے کے بعد چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. کون سی چیز کب یاد ہوتی ہے؟ جب آدمی کو اس تعلق سے بے پناہ انٹرسٹ ہو، رغبت ہو. جو چیز بھی انسان کو رغبت ہوتی ہے وہ چیزیں خود بخود یاد ہو جاتی ہیں، ہے نا. بہت سارے ایسے بیپاری ہوتے ہیں جن کے دکان میں ہزاروں کے آئٹمز ہوتے ہیں، لیکن آپ کوئی بھی آئٹم پوچھیے آپ کو ٹھک سے وہ ریٹ بتا دیں گے، کیونکہ ان کا مشغلہ ہے اور ان کی اس پر رغبت ہے، تجارت ہے، لگاؤ ہے، اٹھنا بیٹھنا اسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ وہ جماعت تھی جن کا دلی لگاؤ قرآن سے ہو گیا تھا. اس روایت سے جو چیز ہم کو سیکھنی وہ یہی ہے کہ ممبر میں سن کے یاد کرنا ہے تو بہت مشکل چیز ہے. بڑے بڑے حفاظ یہ کام نہیں کر سکتے آج، لیکن ان لوگوں سے یہ چیز ہو پائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ زبان کو لے کر ہے نا اور قرآن کا تاثر اتنا ان کے اندر بڑھ گیا تھا کہ ایک مرتبہ سننے کے ساتھ باتیں ہی نہیں یاد ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. اور اس سے بڑی بات معجزہ بھی تھا،
ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی پوری ذمہ داری حفاظت کی ہم پر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی قوم پر قرآن نازل کیا جن کے پاس شعر و شاعری مشغلہ تھا، زبان دانی مشغلہ تھا، فصاحت بلاغت ان کے روزمرہ کے ڈشز تھے، تو ان کے پاس انہی کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، تو انہیں قرآن کو یاد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا مشغلہ نہیں تھا، انہیں یاد کرنا ہی تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کی حفاظت تھی۔ تو بڑا جو ہے تعجب ہوتا ہے جب ہم اس روایت کو پڑھتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت کو براہ راست جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں پڑھتے تھے ان کی زبان سے میں نے سن کے یاد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ایکسٹرا انفارمیشن میں کہتی ہیں کہ وہ ایسے ممکن تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب رہا کرتے تھے اور گھر کے قریب مسجد پڑتی تھی، گھر کے قریب مسجد پڑتی تھی، تو وہ تنور کی وجہ سے ہم کو عام طور پر آنا جانا ہوتا تھا، تو ہم بارہا اس صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہم نے یاد کر لیا ہے۔ تو اندازہ لگائیے عزیز ساتھیوں کہ سبحان اللہ یہ کیسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اچھا، یہ باتیں ہو گئی سورہ قاف کو لے کر، یہ ساری روایتیں جو صحیح ہیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب جو باتیں دوسری صورتوں کے متعلق ہیں وہ ہے سورہ طور کے متعلق۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں بیمار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے میں تھے، طواف کر رہے تھے، پوری صحابہ کی جماعت آئی ہوئی تھی، عمرے کا موقع تھا، سب طواف کر رہے تھے۔ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ام سلمہ، کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئی اور جا کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں بیمار ہوں اور میں طواف کرنا چاہتی ہوں، تو کیا کروں یا رسول اللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طوفی من وراء الناس، لوگوں کے پیچھے ٹھہر کے طواف کرو اور سوار ہو کے طواف کرو، سوار ہو کے طواف کرو۔ کہتی ہیں کہ میں نے ویسے ہی طواف کیا، اور جب میں طواف کر رہی تھی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابراہیم کے پاس، کعبے کے پاس اس سورت کی تلاوت کرتی ہوئے میں نے سنی، والطور والکتاب المسطور، یہ جو سورۃ طور ہے اس کی تلاوت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو اسے بات معلوم ہوئی، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ طواف کرو، اگر بیمار ہو تو سواری میں بیٹھ کے طواف کرو۔ تو معلوم ہوا کہ سواری میں بیٹھ کے طواف کرنا جائز ہے، سواری میں بیٹھ کے طواف کرنا جائز ہے۔ ایک ایسا بھی زمانہ تھا کہ لوگ گدھوں میں اور کھچروں میں، گھوڑوں میں اور اس کے بعد اونٹوں میں بیٹھ کے طواف کیا کرتے تھے، ایسا ماحول ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اس میں جو نقطے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طوفی من وراء الناس، ام سلمہ سے کہا کہ لوگوں کے پیچھے سے طواف کرو۔ تو معلوم ہوا کہ کعبے کے قریب جو لوگ طواف کرتے تھے وہ تھے مرد حضرات، جب یہ طواف کرتے تھے عورتیں ہوتی تھی، ان کا دائرہ باہر ہوتا تھا، یعنی عورتوں کے لیے الگ دائرہ ہوتا تھا، مردوں کے لیے الگ دائرہ ہوتا تھا، جو کہ آج آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، عورت مرد مل جاتے ہیں، ہے نا، لوگ آئے اپنے ملک سے، اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو لائے تو پوری ان کی گروپ بن جاتی ہے اور اس کے بعد وہ گھومتے ہیں، اور دوسرے آتے ہیں وہ ان کی گروپ بنی ہوئی وہ گھومتے ہیں، عورت مرد اس میں جو ہے خلط ملط ہوتے رہتے ہیں، جس سے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ اور کئی مرتبہ حکومت نے اس تعلق سے سوچا اور فرق کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ جو لوگ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، کوئی ہندوستان سے ہے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی انڈونیشیا سے ہے، کوئی دوسرے ملکوں سے ہے، اور وہ لوگ عربی زبان میں نہیں سمجھتے اور انہیں گم جانے کا ڈر ہوتا ہے، تو عام طور پر طواف کے دوران لوگ گم جاتے ہیں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے۔ اگر انہیں الگ کیا جائے، گم گئے تو بہت بڑی پریشانی ہو جائے گی، تو اس لیے حکومت نے وہاں پر کچھ اس کا انتظام نہیں کیا۔ ورنہ اس روایت کے روح سے بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبے کے قریب جو لوگ طواف کرتے تھے وہ مرد حضرات ہوتے تھے، اور ان سے دور ٹھہر کے ان کا جو دائرہ ہوتا تھا عورتوں کا وہ باہر ہوتا تھا، جہاں وہ اب طواف کیا کرتی تھی۔ تو اسے بات معلوم ہوئی، اور اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ آپ سواری میں بیٹھ کے طواف کر سکتے تھے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ یہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے ہوئے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس بھی تھے اور کعبے کے پاس بھی تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آج آپ دیکھیں گے مقام ابراہیم کعبے سے ہٹ کر ہے، جہاں پر امام ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں، کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان گیپ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو مقام ابراہیم ہے سیدھے سیدھے کعبے سے لگا ہوا تھا، مقام ابراہیم جو ہے یہ کعبے سے لگا ہوا تھا،
اور بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسے تھوڑا آگے کر دیا گیا، وہ سیلاب آنے کی وجہ سے، دوسری کلائمیٹیکل چینجز کی وجہ سے اسے آگے کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اسے دوبارہ ٹچ کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا، کیونکہ بعد میں آئیں گے لوگ بدلتے رہیں گے تو اچھی بات نہیں ہے، تو اسے ایسے ہی فکس کر دیا گیا ہے۔ ورنہ یہ جو مقام ابراہیم تھا سیدھے سیدھے کعبے سے لگا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس ٹھہر کے امامت کرتے تھے، تو کعبہ بھی سامنے ہے، مقام ابراہیم بھی سامنے ہے، تو اس لیے اس روایت میں ام سلمہ نے ایسی بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس بھی تھے، مقام ابراہیم کے پاس بھی تھے، اور وہاں پر ٹھہر کے فجر میں آپ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، تو یہ بات معلوم ہوئی۔ اچھا، اس میں یہ جب سورہ طور کی بات آ گئی تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو سورہ طور ہے، اللہ اکبر، یہ ایسی مؤثر سورت ثابت ہوئی۔ ایک بہت بڑے صحابی جن کا نام عبداللہ بن جبیر بن مطعم تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد مشرک ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کے دشمن ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے سن لیا، اور کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اس سورت نے مجھے ایمان کی طرف بلایا، اس سورت نے مجھے میرے دل میں ایمان کی چنگاری ڈالی، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر اللہ ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ پوچھتا ہے کیا یہ لوگ ایسے ہی پیدا ہو گئے یا پھر پیدا کرنے والا کوئی ہے نا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑتا ہے، اللہ اکبر۔ تو کہ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو سن کے میرے دل میں ایمان پیدا ہوا، بعد میں وہ جا کے مسلمان ہو گئے، بعد ان کے لڑکے مسلمان ہو گئے، تو یہ ایسی بہترین صورت ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورۃ النجم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، اور اس میں ایک آیت ہے فَاسْجُدُوا، یعنی سجدہ کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، ہم نے بھی سجدہ کیا۔ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جس میں سجدے تلاوت رکھی گئی ہے نا، پہلی صورت جس میں سجدے تلاوت رکھی گئی، بعد میں دوسری صورتوں میں بھی، کل ملا کے پورے قرآن میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سجدہ کرنا مستحب ہے، اسے سجدے تلاوہ کہتے ہیں۔ یہ سجدے تلاوہ واجب نہیں، مستحب ہے، کرنے والا کر سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ پہلی صورت ہے نجم جس میں سجدے کی آیت آئی اور ہم لوگوں نے سجدہ کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سارے لوگوں نے سجدہ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے کیا اور مشرکین نے بھی سجدہ کیا، سوائے ایک کے جس کا نام تھا امیہ بن خلف۔ یہ جو مشرک تھا، یہ مسلمانوں کا دشمن، اس نے مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگا لیا، کہا کہ میں جھکوں گا نہیں۔ اچھا، مشرکین نے کیوں سجدہ کیا؟ مسلمان سجدہ کرتے ہیں تو صحیح بات ہے، یہ سننے والے مشرکین نے کی سجدہ کیا؟ اچھا، سورہ نجم کی تلاوت آپ کریں گے تو اس میں بھی وہی جھنجھوڑ دینے والی آیتیں ہیں، اور ایسی مضبوط اور ایسی زبردست آیتیں کہ مشرکین نے جب ان آیتوں کو سنا تو بے ساختہ کنٹرول کے باہر چلے گئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا انہوں نے بھی ساتھ سجدہ کر دیا، سوائے دو لوگوں کے بارے میں آتا ہے، ایک امیہ بن خلف تھا، ایک دوسرا المطلب بن ابی وداع، ایک دوسرے یہ آگے چل کے مسلمان ہو گئے، تو یہ دونوں نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب لوگوں نے یعنی سارے مشرکین نے سجدہ کیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ کہ صرف مسلمان، مشرکین، جن اور ان سبوں نے جو کچھ بھی تھے سبوں نے سجدہ کیا، سبوں نے سجدہ کیا۔ اچھا، اس تعلق سے ایک نقطہ ہے جسے آپ کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں بات آئی ہے کہ نعوذ باللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت کی تلاوت کر رہے تھے تو شیاطین کو اتنا انہیں عداوت میں آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسوسہ ڈالنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 2-3 باتیں ایسی نکل گئی جن میں ان کے بتوں کی تعریف تھی، والغرانیق العلا، ہے نا، ان کے بڑے بت، 2-3 باتیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے ایسی نکل گئی جنہیں سن کے مشرکین نے سجدہ کیا۔ یہ جو واقعہ ہے جسے الغرانیق العلا کہتے ہیں، یہ جو واقعہ ہے اسے اکثر بیشتر اہل علم نے انکار کیا کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ایسی شیطان کی باتیں آ سکتی ہیں جبکہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایسا ہونا ممکن نہیں، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، یہ اکثر و بیشتر علم نے انکار کیا،
اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا واقعہ ہوا تو بھی یہ شیطان کی طرف سے تھا اور اسے فوراً ریکٹیفائی کر دیا گیا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آیتوں کو وہ بھول گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر بھی ہوا جیسے کہ ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے باہر فوراً نکال دیا۔ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے ہوئی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بھی بشر ہیں، انہیں بھی وہ تکلیفیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو ہوتی ہیں، انہیں بھی وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو عام لوگ جھیلتے ہیں، ہے نا۔ اس کے باوجود یہ نبی ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ کی رسالت کو پہنچا رہے ہیں، یہ بتانا مقصد تھا۔ اور شیطان اپنے وسوسے ان پر بھی ڈال سکتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں فوراً بچا لیتا ہے۔ تو یہ دو تین باتیں ان کی زبان سے نکل گئی اور فوراً ریکٹیفائی کر دیا گیا اور فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے ان آیتوں کو نکال دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ شیطان کی طرف سے تھا۔ اور قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اپنے وسوسے ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان وسوسوں کو ہٹا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حفاظت کرتا ہے۔ بعض آیتوں میں اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا لیکن فوراً اسے ریکٹیفائی کر دیا گیا تھا۔ جب ان کے منہ سے الفاظ نکلے اس لیے پیچھے کے جو مشرکین تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا کیونکہ ان کے بتوں کی بھی تعریف ہو رہی تھی۔ تو اسے اکثر و بیشتر اہل علم نے انکار کیا، جسے الغرانیق العلا، حدیث الغرانیق العلا کہتے ہیں، یعنی غرانیق کہتے ہیں وہ بڑے بڑے بتوں کا نام۔ تو یہ ایک حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہو بھی جائے تو کوئی دقت نہیں کیونکہ فوراً تو درست کر دیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایسے چیزیں ہو گئی، بشر تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں فوراً درست کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام قرار دیا، اللہ نے کہا کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، آپ کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں جو کہ حلال ہے؟ حلال حرام کیا آپ کریں گے؟ آپ اپنے بیویوں کی خواہشات کے مطابق آپ فیصلے سنائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، تاکید کی۔ تو غلطی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً اسے درست کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اس میں معصوم مطلب آپ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، نہ چھوٹی نہ بڑی، ہے نا۔ نبی انبیاء کا یہی طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ جب بھی ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً درست کر دیتا ہے۔ تو اسی قبیل سے، اسی باب سے یہ واقعہ ہو گیا ہوگا، یہ کہنے والے بعض اہل علم ہیں۔ تو بہرحال دونوں رائے موجود ہیں، آپ اسے اپنے ذہن میں رکھیے کیونکہ بات سورہ نجم کی آ گئی تو ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا میں نے ضروری سمجھا۔ یہ جو صاحب جنہوں نے آپ نے سنا کہ دو لوگ تھے جنہوں نے سجدہ نہیں کیا، ایک تھا امیہ بن خلف، جس نے مٹی اٹھائی اپنے ماتھے سے لگایا، کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، مٹی میرے پاس آئے گی، غرور دیکھیے۔ اور یہ صحابی کہتے ہیں جو روایت کر رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے یہ صاحب کو قتل ہوتے ہوئے بدر کے میدان میں دیکھا۔ یہ امیہ بن خلف تھا، اسے قتل کر دیا گیا تھا بدر کے میدان میں۔ کہتے ہیں کہ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قُتِلَ بَعْدُ كَافِرًا، کفر میں اس کی وفات ہوئی، کفر میں یہ مر کے ڈھیر ہو گیا، اور یہ ہوا تھا واقعہ بدر میں۔ اور عبداللہ بن عباس کی روایت تو آپ نے سن لی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی تو سبوں نے سجدہ کیا، سجدہ مع المسلمون والمشرکون والجن والانس، مسلمان، مشرک، جن و انس سبوں نے سجدہ کیا۔ سورہ نجم کے تعلق سے یہی صحیح روایتیں آئی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم سورۃ الحدید سے شروع کریں گے، ہے نا۔ اس کے بعد جو صورتیں آتی ہیں یہ صورتیں ہیں نا گروپ والی صورتیں ہیں، یعنی انہیں مسبحات کہا جاتا ہے، المفصل کہا جاتا ہے، بعض 5-6 صورتوں کو ملا کے ایک گروپ کا نام دیا جاتا ہے، المفصل کہا جاتا ہے نا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس کے لیے ہم رکھتے ہیں۔ اگر آپ مسبحات کیا ہیں، مفصلات کیا ہیں، یہ باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں ضرور شرکت کریے گا، جس میں ہم ان صورتوں کی فضیلت آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو توفیق بخشے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق بخشے اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قرآن کی گفتگو کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں بول رہے ہیں، قرآن کے بارے میں سن رہے ہیں، قرآن کی فضیلت سن رہے ہیں، عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ سن رہے ہیں۔ بہت ہی بابرکت لوگ ہیں ہم، بہت ہی بابرکت لوگ ہیں۔ وہ مجلس جس میں قرآن کا ذکر آئے، اللہ اکبر، کیسی بڑی مجلس ہوگی۔
ایسی مجلس ہے جس میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ ان میں فرشتے آتے ہیں، چین سکون اطمینان نازل ہوتا ہے، فرشتے اپنے پروں کو نیچے کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھنے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، یہ ایسی مجلس جس میں قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن سے جڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے اس کلام کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اطراف ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی حالت میں ہماری زندگی کو بتا دیں۔ اور کتنے ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے کیسی کیسی کتابیں لکھی، کیسے کیسے کام کیے، اور آخری زندگی میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ساری چیزوں کو کنارے کریے، اب صرف قرآن ہے، اب صرف قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالموں میں جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے آخری زمانے میں کہا کہ اے کاش میں نے پوری زندگی قرآن کے معنوں میں گزارا ہوتا۔ ہم نے فلسفہ پڑھا، منطق پڑھا، کیا کیا نہیں پڑھا، اے کاش ہم نے صرف قرآن کے معنوں میں اپنی پوری زندگی گزاری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو بڑے بڑے عالموں نے اپنے آخری زندگی میں اس امنگ، اس امید کا اظہار کیا۔ تو اللہ سے گزارش، اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو قرآن کی تلاوت رات اور دن، اور قرآن کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا، قرآن کے معنوں کو سمجھنا، آیتوں کو سمجھنا، اے اللہ اسی میں ہماری زندگی کو رکھ، اور اسی حالت میں اے اللہ ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ موضوع کے متعلق اس سوال جو کریے گا انشاءاللہ۔ اچھا اعلان سن لیجئے گا، انشاءاللہ کل جو ہے نا طہارہ ورکشاپ ہے، جس میں طہارت حاصل کرنے کے بارے میں جو مسائل آئے ہیں ان چیزوں کو لے کر آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں مردوں کے مسائل ہو گئے، عورتوں کے مسائل ہو گئے، ہے نا؟ کب وضو کرنا چاہیے، کب غسل کرنا چاہیے، اور وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، عورت مرد کے حالتوں میں جو تبدیلی آتی ہے، نجس ہو جاتے ہیں، اس سے کیسے باہر نکلیں، ہے کہ نہیں، ہے نا؟ کون سے برتن کب حلال ہوتے ہیں، کب حرام ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم کل کی مجلس میں لانے والے ہیں۔ کل کا جو ورکشاپ ہے بہت ہی اہم ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس میں حصہ لیں، اور اپنے ساتھ ان تمام لوگوں کو لائیں جو تھوڑا بہت دین بھی جانتے ہو، جو دین میں ہیں ہی نہیں، یہ انہی لوگوں کے لیے، تاکہ اس میں ہے نا آپ کو پانی میں سے کیسے وضو کریں، یہ بنیادی باتیں، ہے نا؟ بڑا تعجب ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، لیکن ٹھیک سے وضو کرنا نہیں آتا، وضو میں غلطیاں ہیں، غسل میں غلطیاں ہیں، ہے نا؟ بہت ساری چیزیں یہ دیکھا جاتا ہے، اور اسی لیے تو لوگوں نے مطالبہ کیا تو ہم نے اس ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریے، انشاءاللہ کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لائیں، اپنے ساتھ بچوں کو بھی لائیں، بڑوں کو بھی لائیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے محنتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال کر رہے ہیں کہ روزانہ جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان صورتوں میں کون سی صورتیں ہیں؟ دیکھیے ایک ہے معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب بعد پڑھتے تھے اور سونے سے پہلے پڑھتے تھے، پڑھ کے بچوں پر دم کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اس کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کیا کرتے تھے مغرب بعد، عشاء بعد، اور اسی طریقے سے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آیت الکرسی کی۔ اور اسی طریقے سے مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ، تبارک، سورہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ضرور پڑھتے تھے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء، یہ جو سورت ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے لامحالہ پڑھتے تھے، اور اس سے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے چھٹکارے کا ذکر کرتے تھے، اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات صورتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتی تھی، اور نمازوں میں تو پورا قرآن کی تلاوت ہوتی تھی الحمدللہ۔ تو یہ صورتیں ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہترین تعویذ بھی ہیں، ہے نا؟ بہترین تعویذ بھی ہیں جسے آپ پڑھتے ہیں اور اس میں رزق میں برکت آتی ہے نا؟ اور عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں یہ صورتیں آئیں گی نا، چونکہ ہم نجم، سورہ نجم تک پہنچ گئے، تو اس کے بعد واقعہ اور دوسری صورتیں ہیں، ان کی جو فضیلتیں آپ کے سامنے آئیں گی، تفصیل سے ہم انشاءاللہ اس میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں، واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ جو سجدے تلاوہ ہے، قرآن کے دوران جو سجدہ آتا ہے
اس پر جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ وہی پڑھے جو عام جو ہے سجدوں میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اسی کو پڑھیے۔ اگر آپ کو دعائیں یاد ہے تو پڑھیے گا، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارک اللہ احسن الخالقین، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ سب دعائیں ہیں جو سجدوں میں پڑھی جا سکتی ہے انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جب قرآن ہم حفظ کر رہے ہیں، بعض آیتوں کو بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار جو سجدے والی آیت آئیں تو کتنی مرتبہ سجدہ کریں؟ میں نے آپ کو بتا دیا، سجدے تلاوہ کا حکم مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب آپ چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں، اور یہ جو سجدہ ہے اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں اب جو ہے حفظ میں پڑھوں گا یا پھر تلاوت کروں گا، جتنی بھی جو ہے مرتبہ یہ سجدے آئیں، اس کے بعد جب میں نماز پڑھوں گا نا، فرض نماز، اس میں جو سجدہ کروں گا اس میں یہ سجدے داخل ہو جائیں، یہ نیت کر لیں گے آپ، اس کے بعد آپ نے فرض پڑھ لیا، سارا اس میں داخل ہو گیا، انشاءاللہ آپ کو اجر بھی ملے گا انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ اور آپ بار بار ایک آیت پڑھ رہے ہیں، 100 مرتبہ آپ نے آیتیں پڑھی، خاص طور پر سجدے والی آیت پڑھی، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سجدہ کیا تو بھی کافی ہے، انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ سورہ قاف، کہف، سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کے بارے میں گزشتہ کی مجلس میں تفصیل آئی تھی، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور ریکارڈ سن لیجئے گا۔ تو ہم نے اس تعلق سے جو حاکم کی روایت آئی ہے نا، کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا 2 جمعوں کے درمیان روشنی ہی روشنی ہوگی، ایک روایت آئی ہے جسے لے کر عام طور پر لوگ سورہ کہف اور جمعہ کو جوڑتے ہیں۔ یہ روایت کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں، کمزور ترین روایتوں میں سے یہ روایت ہے، تو اس لیے اکثر بیشتر علماء نے اس روایت کو قبول نہیں کیا ہے۔ اچھا، ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن عمر تھا، وہ اس پر عمل کرتے تھے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے، تو ان کے عمل کی بنیاد پر اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو کریں، لیکن یہ حدیث میں ہے اس لیے میں کرتا ہوں یہ مت سوچیں، یہ کرنے سے روشن ہو جائے گا جو آپ ضعیف روایت میں آئی بات، اس پر آپ اعتبار مت کریں، آپ اگر پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جمعہ اور سورہ کہف کا کوئی تعلق نہیں۔ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں، آخری کی 10 آیتیں ہے نا، اس کے تعلق سے گزشتہ کی مجلس میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے نا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کا حکم دیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حفظ کا حکم دیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے بار بار پڑھنے کا حکم دیا۔ شروع کی 10 آیتیں، آخری کی 10 آیتیں سورہ کہف کی، اور سورہ کہف پوری تلاوت کا بھی بعض روایتوں میں ذکر آیا ہے۔ تو یہ ہے نا، اس سے دجال کے عذاب سے بچنے کا اشارہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کے عذاب سے بچنا ہے تو ان صورتوں کی ان آیتوں کی آپ تلاوت کیا کریے، اسے حفظ کر لیجیے۔ تو یہ سورہ کہف کے بارے میں صحیح روایت میں آئی ہے، لیکن اسے جمعے کے دن سے جوڑنا، اس تعلق سے جو ایک روایت آئی ہے وہ تو کمزور ترین ہے۔ آپ ابن عمر کی عمل میں جانا چاہیں گے تو کریے، لیکن وہ یہ فضیلت کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، ان کے پاس جمعے کے دن اسے پڑھا کرتے تھے تو پڑھتے تھے، بس اسی نیت سے آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو سورتوں کے نام ہیں کیا یہ بھی وہی ہے، کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سورتوں کا نام ذکر کرتے تھے، اور بعض سورتوں کے 2 نام ہوتے تھے، اور بعض سورتوں کے 2 سے زیادہ نام ہوتے تھے، اور بعض سورتوں کے نام نہیں ہوتے تھے بلکہ انہیں ان کی شروع کی آیتوں سے پہچانا جاتا تھا، جیسے سورہ تبارک ہے نا، پہلی آیت تبارک الذی سے شروع ہوتی ہے، تو پہلے لفظ کو لے کر سورہ کا نام بن گیا۔ تو یہ جو نام ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا ہے، روایتوں میں موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان یہ سورتوں کی جو سیکوینس ہے، آیتوں کا جو سیکوینس ہے، یہ آیت پہلی آیت، اس کے بعد یہ دوسری آیت، اس کے بعد تیسری آیت، یہ سورہ کے بعد یہ سورہ، یہ سورہ کے بعد یہ سورہ، یہ جو ترتیب ہے، جو سیکوینس ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ بھی وحی من اللہ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ دونوں ہے نا اللہ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صورت نازل ہوتی، کوئی آیت نازل ہوتی، کاتبین وحی کو بلا کر کہتے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھنا، اس آیت کو فلاں صورت میں لکھنا، یہ صورت یہاں دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے زید بن ثابت کے ساتھ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زید بن ثابت نے وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے 2 مرتبہ پورا قرآن ریوائز کیا، تو آخری جو ترتیب تھی،
زید بن ثابت جانتے تھے. اچھا اس مجلس میں عبداللہ بن مسعود نہیں تھے، اس لیے عمر بن خطاب نے اور ابوبکر صدیق نے مل کے زید بن ثابت کو ذمہ داری دی کہ وہ قرآن جمع کریں. حالانکہ ان سے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن مسعود، مقابلہ نہیں، لیکن زید بن ثابت جو تھے یہ اسے العرض الاخیر کہتے ہیں. آخری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اس کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع پر بہت سارے سیکوینس کو بدلا، پراپر سیکوینس دیا. فائنل جو فنیشنگ ٹچ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیا تھا تو زید بن ثابت موجود تھے، جو دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا. تو اسی لیے جب قرآن کی ترتیب کی بات آئی تو دونوں شیخین نے، ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں دونوں نے بلا کے زید بن ثابت سے کہا کہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. تو زید بن ثابت نے آخری جو سیکوینس تھا وہ سیکوینس میں قرآن کی ترتیب دی جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا. یہ سارے جو سبجیکٹس ہیں اسے علوم القرآن کہتے ہیں. ایک زمانے میں ہم نے سائنس آف قرآن کے نام سے سیریز آف لیکچر دیا تھا، پتہ نہیں نیٹ میں ہوگا، آپ جا کے چیک کریے. لگ بھگ 18 سے 19 ہیں جس میں اکثر و بیشتر قرآن سے جڑی ہوئی سائنسز پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.